السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز عاشوراء سرکار سید الشہداء کی پہلی تقریر تمام ہونے کے بعد ایک اور تقریر کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ خوارزمی لکھتے ہیں کہ عاشور کے دن سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کی دوسری تقریر کی کیفیت یہ تھی کہ جب دونوں لشکر ہر لحاظ سے تیار ہو گئے، عمر ابن سعد کی فوج کے پرچم لہرا دیے گئے، ڈھول اور باجوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور دشمن کے لشکر نے ہر طرف سے امام حسین کے خیموں کو انگوٹھی کے حلقے کی طرح گھیر کر اپنے محاصرے میں لے لیا، تو اس موقع پر امام اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کی صفوں کے سامنے تشریف لائے اور ان سے کہا کہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، لیکن وہ لوگ اسی طرح شور و غل مچاتے اور چیختے چلاتے رہے۔ یہ دیکھ کر امام نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کیا، وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تُنصِتُوا، وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے تاکہ میری بات سنو۔ میں تمہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جائے گا، اور تم میری مخالفت کر رہے ہو کیونکہ میری بات نہیں سن رہے۔ تمہیں دیے جانے والے حرام کے تحفے و تحائف اور مال حرام سے بھرے جانے والے تمہارے پیٹ تمہیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوگے اور کیا میری بات نہیں سنو گے؟ یہ سن کر عمر ابن سعد کے سپاہی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ اور ان کی بات سنو۔ پھر جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو امام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ذلت اور حسرت تمہارا مقدر بنے، خود تم ہی نے حیران و پریشان ہو کر ہمیں مدد کے لیے بلایا، اور جب ہم بھرپور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچے تو تم نے اپنی تلواریں ہمارے ہی خلاف کھینچ لیں، اور جس آگ کو ہمارے مشترکہ دشمن نے ہمارے خلاف بھڑکایا تھا اسے تم نے ہمارے خلاف اور شعلہ ور کر دیا۔ آج تم اپنے دوستوں کے دشمن اور دشمنوں کے دست و بازو بن گئے ہو، جبکہ نہ تو دشمنوں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور نہ ان سے بھلائی کی کوئی توقع پیدا ہوئی ہے، سوائے دنیا کے اس مال حرام کے جو تم نے ان سے حاصل کیا ہے، اور ذلت و حقارت کی زندگی کے جس کی تم ان سے آس لگائے بیٹھے ہو۔ اتنی جلدی نہ کرو، بدبختی اور تباہی تمہارا مقدر بنے، کیونکہ تم نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو، حالانکہ نہ تو ہم سے تمہارے خلاف کوئی بات صادر ہوئی ہے اور نہ ہمارے متعلق تمہارا کوئی خیال غلط ثابت ہوا ہے، اور نہ ہی ہم نے تمہارے خلاف تلوار کھینچی تھی۔ ہمارے دل بھی تمہاری طرف سے مطمئن تھے اور تمہارے متعلق ہماری رائے میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ تم ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑے، برائی تمہارا نصیب ہو، تم امت کے سرکش لوگوں میں سے ہو، بدقماش گروہوں کے بچے کھچے لوگ ہو، کتاب خدا کو چھوڑ دینے والے ہو، شیطان کی ناک کا نزلہ، گنہگاروں کی ٹولی، کتاب خدا میں تحریف کرنے والے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دینے والے۔ تم آل رسول کو قتل کرتے ہو اور اولیاء و اوصیاء کی نسلوں کو برباد کرتے ہو۔ تم ولد حرام کو نسبی اولاد قرار دینے والے، مومنین کو اذیت و آزار پہنچانے والے اور کتاب الہی کا مذاق اڑانے والوں کی ٹولی کے سرغنہ کے مددگار ہو۔ امام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے پھر بیان فرمایا، اور تم ابن حرب اور اس کے پیروکاروں کے مددگار بن گئے ہو اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، خدا کی قسم، تمہاری دھوکہ دہی اور بے وفائی مشہور ہے، یہ تمہاری جڑوں میں پیوستہ ہے، تمہاری شاخوں نے اسے وراثت میں پایا ہے، اسی کے ساتھ تمہارے دل پروان چڑھے ہیں اور اسی کو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بدترین پھل ہو جو اپنے باغبان کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور غاصبوں کے لیے خوش مزہ ہوتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو مضبوط قول اور قرار کے بعد اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، حالانکہ تم لوگوں نے عہد و پیمان پر خدا کو بھی گواہ اور ضامن قرار دیا تھا۔ خدا کی قسم، تم ہی وہ عہد و پیمان توڑنے والے ہو۔ دیکھو، پست اور فرومایا باپ کے پست اور کمین بیٹے ابن زیاد نے مجھے دو میں سے کسی ایک بات کے انتخاب پر مجبور کر دیا ہے، یا تو تلوار اٹھا لوں یا ذلت قبول کروں۔
ممکن ہی نہیں کہ ہم ذلت قبول کریں۔ خدا کا رسول پاک و پاکیزہ آغوش، اونچی ناک، غیرت مند نفس قطعاً ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم عزت کی موت پر کمینوں کی اطاعت کو ترجیح دیں۔ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا کے حجت تمام کر دی ہے اور تمہیں متنبہ بھی کر دیا ہے۔ ہاں، اعوان و انصار کی کمی اور مددگاروں کے منہ موڑ لینے کے باوجود میں اسی مختصر کنبے کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد امام نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا: اگر ہم دشمن پر کامیاب ہو جائیں تو یہ نئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں، اور اگر شکست کھا جائیں تب بھی وہ ہماری شکست نہ ہوگی۔ خوف اور بزدلی ہمارا شیوا نہیں، لیکن اس وقت ہم حوادث کی زد پر ہیں اور بظاہر ہمارا دشمن فائدے میں ہے۔ ہماری مصیبت پر خوشیاں منانے والوں سے کہو کہ وہ بھی ایک دن ایسے ہی حالات کا سامنا کریں گے جب دوسرے ان کی مصیبت پر خوشیاں منائیں گے، کیونکہ موت کا اونٹ ایک در سے ہٹ کر دوسرے کسی در پر بیٹھ جاتا ہے۔ امام علی مقام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا: اما واللہ لا تلبثون بعدہا، خدا کی قسم اس کے بعد تم اتنی ہی دیر ٹک سکو گے جتنی دیر گھوڑے پر سوار ہونے میں لگتی ہے، یہاں تک کہ حوادث کی چکی تمہیں چبا کے رکھ دے گی۔ اور جس طرح چکی کا مرکز مسلسل گردش میں رہتا ہے، اسی طرح تم بھی چکر میں رہو گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میرے والد نے نبی اکرم سے سن کر مجھ سے نقل کیا ہے۔ اب تم اور تمہارے شریک ایکا کر لو اور تم پر کوئی بات مخفی نہ رہے۔ میرے بارے میں اپنے باطل ارادے کو جامع عمل پہناؤ اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کا مالک ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔ اس کے بعد امام نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور عمر ابن سعد کی سپاہ کو ان الفاظ میں بد دعا دی: اللہم احبس عنہم قطر السماء، بار الہ ان پر آسمان سے ہونے والی بارش روک دے، انہیں ایسے قحط سے دوچار کر جیسا قحط حضرت یوسف کے زمانے میں آیا تھا۔ ان پر قبیلہ ثقیف کے جوان کو مسلط کر دے جو انہیں ذلت و خواری کا مزہ چکھا دے، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑے، یہاں تک کہ قتل کا بدلہ قتل سے اور چوٹ کا بدلہ چوٹ سے نہ لے لے، اور میرا اور میرے انصار اور اہل بیت کا انتقام ان سے لے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں جھٹلایا اور ہماری حمایت اور مدد سے گریز کیا۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا ہے اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ امام علی مقام نے اس دوسری تقریر میں باقاعدہ طور پر بعض کوفے والوں کی بے وفائی اور اپنے خاندان کے مرتبے کو پیش کیا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم حسین کو نہیں پہچانتے تھے۔ اور اسی طرح سے امام علی مقام نے دنیا مکافات عمل ہے اس کو بھی ثابت کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جیسے آج تم حاکم ہو کر ہم پر ظلم کر رہے ہو، ویسے ہی کل تمہارے اوپر بھی اس ظلم کا سایہ پڑنے والا ہے جو ہمارے ظلموں کا انتقام ہوگا۔ لہٰذا اس خطبے میں امام علی مقام نے جن باتوں کی طرف توجہ دلوائی ہے اس میں سب سے پہلے ہے حق سے روگردانی کرنے میں حرام خوری کے اثرات، اور دوسری بات ہے اسلام کی طاقت اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے نتائج۔ تیسری بات جس پر امام کی توجہ ہے وہ آپ کا عزم راسخ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے شہادت کو قبول کیا مگر ذلت کو قبول نہیں کیا۔ امام علی مقام کا قیام اور آپ کا وہ جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک کے لیے ان کے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کل امام نے ظالموں کی اتباع نہ کی، آج ہم بھی امام کے راستے پر چلتے ہوئے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔